شاہ صاحب، لزوم کفر اور التزام کفر سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں لوگ بڑی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسید. شیخ صاحب، یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل کو ہماری یوتھ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ انتہائی اہم مسائل میں سے یوں سمجھیے کہ ایک مسئلہ جو بہت سارے اہم مسائل ہیں اس وقت سمجھنے والے، ان میں سے یہ ایک مسئلہ بھی سمجھنے والا ہے. اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس پر روشنی ڈالی جائے، جس کو سمجھا جائے اور جس کو پرکھا جائے. بہت آسان ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس میں کہ اگر کسی کفریہ بات کو نص شرعی سمجھ کر، عمومی طور پہ نص شرعی اس کو کہا جاتا ہے کہ کتاب مجید کے اندر جس کا حکم موجود ہے، یا احادیث طیبات میں جس کا حکم موجود ہے، یا علماء اسلام نے، اب علماء کے اندر سب آتے ہیں، چاہے فقہا ہوں، چاہے اصولیین ہوں، چاہے متکلمین ہوں، جس کے بارے میں یہ تصریح کر دی ہو کہ اس طرح کی بات کرنا کفر ہے. تو ان چیزوں کو جانتے ہوئے اگر وہ اس کفر کا اقرار کرتا ہے، یعنی اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا انکار کرنا ہے ان تینوں اسٹیپس میں سے، ان تین چار باتوں میں سے، کہ قرآن پاک کی کوئی بات ایسی ہے کہ جس کا اقرار کرنا ہے اور اس کا انکار کر دے، یا احادیث طیبات میں عقائد کی کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا انکار کرنا ہے اس کا اقرار کر دے، یا علماء اسلام چاہے وہ اصولیین ہیں، چاہے وہ متکلمین ہیں، چاہے وہ فقہا ہیں، ان کی تصریحات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا انکار کرنا ہے اس کا اقرار کر دیں، یا اسی طریقے سے اگر اقرار کرنا ہے تو انکار کر دیں. اس بات کو جان کر، یعنی کتاب، سنت اور علماء اعلام کی، ائمہ اعلام کی تصریحات کو جان کر اگر اقرار کرنا ہے تو انکار کر دے، اور انکار کرنا ہے تو اقرار کر دے. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے التزام کفر، کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کفر ہے. دو ٹوک اگر ون لائنر اس کی تعریف کی جائے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کفر ہے، اس کے باوجود اس کفر کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے میں مانتا ہوں. اس کو کفر مانتے ہوئے اس سے وہ کفر صادر ہوتا ہے اور وہ اس کفر کو بولتا ہے جانتے ہوئے، تو اس کو التزام کفر کہا جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسی ساری جو پیچھے جو بحث گزری، کتاب، سنت اور ائمہ اعلام کی تصریحات جو گزری، اسی کو مد نظر رکھ کر اگر اس کو جانتا نہیں ہے، ان باتوں کو اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتاب میں اس کا کیا حکم ہے، سنت میں اس کا کیا حکم ہے، ائمہ اعلام کی تصریحات میں اس کا کیا حکم ہے، جانتا نہیں ہے، اور اس سے ایسی بات صادر ہو جاتی ہے، تو اس کو لزوم کفر کہا جاتا ہے. بات سمجھے آپ میری؟ اب یہاں پر میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، یہ میرے پاس فتاوی میریہ ہے سرکار سیدنا پیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ انسان پر کفر عائد ہونے کی دو صورتیں ہیں. اول التزام کفر، یعنی جو شخص مدلول نص کو مدلول نص جان کر اور حکم شرعی کو حکم شرعی مان کر بئی طور انکار کرے کہ اگرچہ یہ حکم شرعی ہے لیکن میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، یہ التزام کفر ہے. دوسرے لزوم کفر، جو جہل و نادانی کی وجہ سے انسان پر لازم آ جاتا ہے. اب اس کا ایک اگلا اسٹیپ ہے کہ جہل اور نادانی کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات کفر ہے اور اس سے صادر ہو گیا، لیکن اس کا ایک اگلا اسٹیپ ہے کہ اس کو بتا دیا کہ یار یہ بات کفر ہے، اور اس کو دلائل دکھا دیے کتاب و سنت کے، ائمہ اعلام کی تصریحات کے. اب نہیں مانتا تو اب یہ لزوم کفر نہیں رہے گا، بلکہ اب کیا ہو جائے گا؟ التزام کفر ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح اس کا ایک اگلا اسٹیپ اور بھی ہے کہ پس التزام کی صورت میں تکفیر جائز و درست ہے، کہ اگر اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کفر ہے، کتاب و سنت میں اور ائمہ اعلام کی تصریحات میں اس کا یہ حکم ہے، اور وہ اس کو نہیں مانتا، تو پھر اس صورت میں سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، پیر علی شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ پس التزام کی صورت میں تکفیر جائز و درست ہے. یعنی اگر کسی نے دیدہ و دانستہ کفر اختیار کیا اور حکم شرع سے جان بوجھ کر انکار کیا
تو اس کو کافر کہنا چاہیے صحیح اور بحالت لزوم کفر تکفیر درست نہیں ہے. یعنی اگر لزوم کفر ہے، اس کی بات کے اندر کفر ہے، جی اس کا جملہ کفریہ ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے، صحیح تو اس صورت میں ہم قائل پر کفر کا حکم نہیں کر سکتے. صحیح قول کو کفریہ کہیں گے صحیح لیکن چونکہ قائل کو اس کے کفر ہونے کا پتہ نہیں ہے لہذا اس پر ابھی تک کفر کا حکم صادر نہیں ہوگا. صحیح صحیح آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. بالکل تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نصوص شرعیہ کو جان کر اگر کوئی کفر صادر کرتا ہے صحیح تو اس پر التزام کفر کا قول کیا جائے گا، یعنی کہ اس کی تکفیر جائز اور درست ہوگی. صحیح اور اگر مسئلہ علم کلام کا ہوگا تو اس کی تکفیر فرض ہوگی. اب یہ پھر ایک طویل بحث ہے، اس پر پھر انشاءاللہ آئندہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اور اگر قائل جانتا نہیں ہے، جو لب لباب عرض کر رہا ہوں، قائل اگر جانتا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کس قبیل سے ہے، یہ کفر ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا قول تو کفر ہوگا لیکن قائل کی تکفیر درست نہیں ہوگی. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.